کو لاک ڈاؤن کر کے نیوز ورلڈ آرڈر ڈیل آف دی سینچری ایجنڈا 2030 کے نفاذ کے علاوہ کون سے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ موجودہ صورتحال کچھ یوں ہے، اب اگر تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں اوپر چلی بھی جاتی ہیں تو امریکی کمپنی شیل کے لیے واپسی ناممکن ہوگی۔ شیل کو ختم کرنے کا کریڈٹ سعودیہ کو جاتا ہے۔ تیل کی جنگ چھیڑ کر سعودیہ نے امریکی معیشت کی کمر توڑ دی ہے۔ تیل کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ سے تیل کی بادشاہت کا تاج واپس نہیں لیا جاتا۔ امریکہ اور CIA سے محمد بن سلیمان نے تختہ الٹنے کی سازش کا بدلہ لے لیا ہے۔ کرونا و تیل کی قیمتوں کی وجہ سے امریکہ اس وقت اپنے آپ میں لگ چکا ہے، جبکہ امریکہ سعودیہ و دیگر عرب ممالک کے خلاف نو پیک بل سینٹ سے پاس کروا چکا ہے، جس کے مطابق تیل کی قیمتوں میں چھیڑ چھاڑ و دیگر وجوہات کی بنا پر امریکہ عرب ممالک کا پیسہ ضبط کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی پابندیاں بھی عائد کر سکتا ہے، اور جو ممالک پابندی کے بعد ان کا ساتھ کام کریں گے ان پر بھی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ خیال رہے نو پیک بلز 17ویں مرتبہ سعودیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دنیا واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیل کی سعودیہ کو وارننگ ہے، کس نے روس کے ساتھ مل کر سازش کیوں کی؟ ابھی محمد بن سلیمان کو کشوگی کے حوالے سے بلیک میل کیا جائے گا۔ اگر محمد بن سلیمان بلیک میل نہیں ہوتا تو معاشی پابندی کی صورت میں سعودیہ نیو بلاک سے رجوع کرے گا، جس سے امریکہ اور اسرائیل کی بینڈ بچ جائے گی، کیونکہ یہاں سب ممالک سعودیہ کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ میں اب شدید بغاوت کے آثار پیدا ہو چکے ہیں اور بہت جلد لوگ تنگ آ کر سڑکوں پر نکلنے والے ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی وائرس کی وجہ سے حالات کا ذمہ دار امریکی صدر ٹرمپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اس متوقع بغاوت سے نپٹنے کے لیے امریکی افواج کو ہنگامی طور پر 27 شہروں میں تعینات کیا جا رہا ہے، اور یہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف افغانستان سے امریکی افواج کو نکالنے کی ٹرمپ کو اور امریکن عوام کو اس ٹرمپ کا ساتھ دینے پر اسرائیلی حکومت کی جانب سے سزا دی جا رہی ہے۔ شاید لاک ڈاؤن ختم ہونے تک امریکہ کی بدماشی آخری سانسیں لے رہی ہو، اور 18 ماہ سے 2 سال تک امریکہ کو اپنی معیشت لاک ڈاؤن کرنی پڑ سکتی ہے، اور اب امریکہ کا صدارتی امیدوار جو بائیڈن اپنے روایتی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی پشت پناہی پر چین پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے کہ ہمیں ووہان تک رسائی دی جائے تاکہ ہمارے انٹیلیجنس یونٹ پتہ چلا سکیں کہ یہ وائرس کہاں سے آیا ہے، اور لیبارٹریوں تک رسائی نہ دینے کی صورت میں انجام سنگین ہوگا جو چین کو بھگتنا ہوگا۔ اصل میں کرونا کا سارا چکر اسرائیل نے چین کے لیے ہی چلایا تھا، جس سے ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، مگر چین اس مشکل وقت سے نکل چکا ہے، جس سے اسرائیلی گورنمنٹ اس وقت سخت پریشانی کے عالم میں ہے کہ آخر یہ شکار کیسے نکل گیا۔ یہودی زائونسٹ چین کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے بایولوجیکل وار پھر مزید جھٹکا دے سکتا ہے۔ در حقیقت چین کرونا سے چھٹکارا حاصل کرتے ہی اپنی معیشت تیزی سے بحال کر رہا ہے، جبکہ دنیا ویکسین کے حوالے سے امریکہ کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر چین نے یہ دعا تیار کر لی، اور اس وقت دنیا میں چین ہی ایک واحد ملک ہے جو میڈیسن، سالٹ، را مٹیریل، میڈیکل کے ساز و سامان کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ آج چینی ادویات و ریسرچ پر دنیا اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، اور اب چین نے عالمی لیڈر کی طرح کرونا پر دنیا کو ہدایات دینا شروع کر دی ہیں، جبکہ اسرائیل گلوبل آرڈر تبدیل کرنے چلا تھا۔ امریکہ سپر پاور کہلاتا تھا، اور اب اسرائیل بھی خود کو سپر پاور ڈکلیئر کرنے جا رہا تھا۔ اب کرونا کی وجہ سے چین سپر پاور بننے کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ چین کے علاوہ روس بھی کرونا کی ویکسین بنا چکا ہے۔ چین کا لاک ڈاؤن سے نکلنے کا مطلب پاکستان اور افغانستان بھی نکل گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کو نیو بلاک پلان، سی پیک، گوادر، ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ مکمل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کو سپر پاور کا سٹیٹس ملنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، جس سے اسرائیل بہت پریشان ہے۔ ٹریکا پینک میں امریکہ کے ذریعے جو جھوٹے دعوے کیے گئے تھے اور چین کو سنگین نتائج کی جو دھمکیاں دی گئی تھیں، اور نیو ورلڈ آرڈر ڈیل آف دی سینچری جیسے کھڈیلین لگ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف منحوس یہودی زائونسٹ موساد ایلومنائی
30 کو افغان طالبان نے افغانستان میں داعش کا صفایا شروع کر دیا ہے، جس سے سینکڑوں داعشی اہلکاروں نے سرنڈر کر دیا ہے اور اس سے ٹریکا کی حالت پوری طرح خراب ہو گئی ہے اور اس وقت دنیا کے لاک ڈاؤن کے دوران حالات مزید خراب ہونے والے ہیں۔ بہرحال بہت مشکل وقت ہے اب زائنونسٹ کے لیے بہت ساری سپر پاورز کی موجودگی میں۔ نیو ورلڈ آرڈر ایجنڈا 2030 کا نفاذ ڈیل آف دی سینچری پلان کا نفاذ جیسے آنے والے چیلنجز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، جس سے ہم سب کو الرٹ رہنا ہوگا۔